پہاڑوں میں گم ہوتا سورج شام سے پہلے ہی شام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بارش کے بعد وادی میں خاموشی کا رات تھا۔ حویلی کے باہر آج پھر سے جرگہ بلایا گیا تھا۔ گلریز خان اور شمشیر خان کے خاندانوں کے درمیان چلتی آ رہی برسوں پرانی دشمنی پھر سے سر اٹھا رہی تھی۔ 75 سالہ وہ بوڑھا شخص جو سر پر مخصوص روایتی پگڑی رکھے سنجیدہ نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر خان خاموشی سے بیٹھا اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جو جرگے میں سب سے بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ گلریز بتا رہا ہے، ہمارا آدمی کا غلطی نہیں ہے۔ ان کا آدمی نے ہمارا زمینوں میں قدم رکھنے کا جرت کیا۔ وہ ہاتھ سے جہانگیر خان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جہانگیر خان اپنے آدمیوں کے ہمراہ بیٹھا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نوریز خان بلا وجہ اس دشمنی کی آگ کو پھر سے بھڑکانا چاہتا ہے۔ ان کی دشمنی اس قدر گہری تھی کہ ایک دوسرے کی زمینوں کے پاس سے گزرنے کی بھی اجازت نہ تھی، اور آج نہ جانے نوریز خان نے کہاں سے ان کے آدمیوں کو دیکھ لیا تھا، اور اب وہ ہر صورت حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی جہانگیر خان کے آدمی بار بار اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے۔ بلاخر کب سے خاموش بیٹھے جرگے کے سردار گلریز خان کی کرخت اور اونچی آواز گونجی، بس خاموش ہو جاؤ۔ ان کا ہاتھ فضا میں بلند ہونے کی دیر تھی کہ سارے جرگے میں خاموشی چھا گئی۔ نوریز خان کب سے ہم سب پر اکٹھا ہو کر تمہارا باتیں سن رہا ہے، مگر ابھی تک تم نے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ تمہارا کہنے پر یہ جرگہ بلایا گیا کہ تم نے سب کا وقت ضائع کرنے کے لیے ہم کو ادھر بلایا تھا۔ جہانگیر خان کا آدمی کب سے تم سے ثبوت مانگ رہا ہے اور تم دلائل پر دلائل دیے جا رہا ہے۔ گلریز، ہمارا یقین کیجئے، یہ آدمی ہمارا خلاف سازش بن رہا ہے۔ آپ نہیں جانتا، ہم نے خود اس آدمی کو ہمارا زمینوں کا چکر کاٹتے اپنا آنکھوں سے دیکھا ہے۔ گلریز دا، آپ کیسے بھول گیا وہ وقت جب اس نے ہمارا گھر کی عورت کو بگا کر لے جانے کا چال بنا تھا؟ اب بھول سکتا ہے، ہم نہیں بھول سکتا۔ ہم اس کو ابھی تک معاف نہیں کیا، ہم اس کو معاف کرے گا بھی نہیں۔ جس طرح یہ ہمارا گھر کی عورت تک پہنچا، ہم بھی اس کے گھر کی عورت تک جائے گا۔ جہانگیر خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اٹھتے ہوئے نوریز خان کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو نوریز خان۔ تمہارا بہن کسی اور کے ساتھ بھاگ رہا تھا، اور تم نے رات کو اندھیرے میں ہم کو وہاں دیکھ کر ان پر الزام لگا دیا۔ تب بھی تم اپنا الزام ثابت نہیں کر سکا، اور آج بھی تم محض بکواس کر رہا ہے۔ مگر اب بہت ہو گیا۔ اگر تم نے دوبارہ ہمارا گھر کی عورت کا نام لیا تو ہم تم کو جان سے مار دیتا۔ جہانگیر خان غصے سے گرج رہا تھا۔ سرمد خان اٹھ کر ان دونوں کے درمیان آیا اور جہانگیر خان کو دھکا دیتے اپنے بھائی سے دل گیا۔ جرگے کے تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جہانگیر خان لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، مگر اس کا غصہ ابھی بھی عروج پر تھا۔ سرمد خان، اپنے بھائی کا زبان سنبھالو، ورنہ ہم اس کا زبان کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کا پورا خاندان کی جڑیں کاٹ دے گا۔ بس بہت ہو گیا۔ سردار گلریز خان کی دہاڑ نے سب کو خاموش کیا تھا، مگر جہانگیر خان جرگے کے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتا پھن پھناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ سردار گلریز خان اور جہانگیر خان کے والد شمشیر خان کے خاندانوں کے بیچ تب سے دشمنی تھی، جب ایک رات گلریز خان کی بیٹی گھر سے بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئی تھی۔ مگر جہانگیر خان کی قسمت خراب تھی جو اس وقت ان کی گلی سے گزر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گرفت میں لے لیا، اس کی ایک نہ سنی گئی، اور فیصلہ ہوا کہ گلریز خان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان کو بھی جان سے مارا جائے گا۔ شمشیر خان اپنے جوان اور بے قصور بیٹے کو جان سے جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی تھی۔ گلریز خان کی بیٹی نے بھی اپنے محبوب کو بچانے کی خاطر اپنا منہ نہیں کھولا تھا، اور اس روز گلریز خان نے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان کے والد شمشیر خان کو بھی وادی کے بیچ میں لا کر عبرت کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ لوگ صرف خون کے پیاسے تھے، پھر وہ خون چاہے جہانگیر خان کا ہوتا یا اس کے باپ کا، ان کے لیے صرف بدلہ معنی رکھتا تھا۔ جہانگیر خان کو اس کے والد نے شہر بھیج دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب تک تم واپس آؤ گے میں اس معاملے کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کی خاطر سولی پر چڑھنے جا رہا ہے۔ جب وہ شہر سے واپس آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اکیلا اور بے بس، اس کے پاس اب اس کی بیوی اور 8 سالہ بیٹی ہی تھی جس کی کل کائنات تھی۔ وہ غصے اور بدلے کی آگ میں جلتا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مگر آج نوریز خان کی بات پر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دھمکی کے بعد اگر گلریز خان کے خاندان میں کسی کو نقصان پہنچا تو سارا الزام اسی پر آئے گا، مگر وہ محض دھمکی ہی دے کر آیا تھا۔
اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ گلریز خان حویلی کے ہال میں بیٹھے مسلسل اپنے بیٹے نوریز خان پر چیخ رہے تھے، تمہارا پاس عقل نام کا کوئی چیز ہے نوریز خان؟ تم کب تک جرگا بلا بلا کر ہمارا اپنا ہی خاندان کی عورت کا گھر سے بھاگ جانے کا ذکر کر کے ہم کو ہی بدنام کرے گا؟ گلریز دا، ہم نے تو آپ کو اسی دن بولا تھا کہ ہم کو شمشیر خان کا نہیں جہانگیر خان کا خون چاہیے، مگر اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی گلریز خان دھاڑے، بس بہت سن لیا ہم نے تمہارا بکواس۔ تم اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارا روایت میں صرف بدلہ لینا ہے، خون چاہے سرمد کا ہوتا یا اس کے باپ کا، رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ نوریز خان اپنی عقل میں یہ بات بٹھا لو، اور اب نے جب اس بات کو تم کو بولا تھا تو تم نے شمشیر خان کے گھر پر نظر رکھنا ہے، اس کے گھر کا ایک بھی آدمی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تو پھر کیسے اس نے اپنا بچہ کو شہر بھیج دیا اور اب ہم کو سکھا رہا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ گلریز خان کی آواز مسلسل بولنے سے اب کانپ رہی تھی۔ سرمد خان جو کب سے خاموش بیٹھا تھا، اس نے آگے بڑھ کر جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور اپنے والد کی طرف بڑھایا، داجی آپ پرسکون ہو جائیں اور یہ پانی پیے۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک کرخت نظر اپنے بھائی پر ڈالی، تم کیا کھڑے منہ دیکھ رہے ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ نوریز خان نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور ہال سے باہر نکل گیا۔ گلریز خان کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس منہ کو لگا چکے تھے۔ سرمد خان اور نوریز خان کے علاوہ گلریز خان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کو اپنے نام نہاد انا اور غیرت کی بھیند چڑھا چکے تھے اور دوسری کو بھی جلدی انہوں نے اس حویلی سے رخصت کر دیا تھا۔ سرمد خان پڑھا لکھا تھا اور اس کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز ان سب سے مختلف تھا۔ اس کی شادی کو 12 سال گزر چکے تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا زمان خان، جو 11 سال کا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ شہر سے حویلی آیا تھا، مگر یہاں کا ماحول آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ نوریز خان کی اس حرکت کی وجہ سے وہ اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ وادی میں کوئی بھی اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیانے کو تیار نہ تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، مگر آسمان پر چھائے بادلوں کی وجہ سے ابھی تک وادی میں نیم سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گلریز خان کی حویلی میں 2 حصے تھے، ایک زنانہ اور دوسرا مردانہ۔ گلریز خان اس چھوٹی سی وادی کے سردار بھی تھے، اس لیے اکثر ان کی حویلی میں مردوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس لیے ان کی حویلی کی اس طرز پر بنائی گئی تھی کہ مردانہ اور زنانہ حصے کے درمیان ایک دروازہ نہ ہوتا تو وہ دونوں الگ الگ حویلیاں ہوتی۔ سرمد خان اس دروازے سے ہوتا ہوا زنانہ ہال میں داخل ہوا۔ سامنے اس کی والدہ زرمینہ بی بی اپنی پوری شان و شوکت سے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ماں کو سلام کرنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ زمان خان بھاگتا ہوا آ کر اپنے بابا کی گود میں بیٹھ گیا۔ سرمد خان نے محبت سے اس کی گالوں کو چوما۔ ان کا اکلوتا بیٹا انہیں اپنی جان سے بڑھ کر پیارا تھا۔ سرمد بیچا، گلمینہ بتا رہی تھی کہ تم دونوں نے آج دوسرے گاؤں میں کسی شادی پر جانا ہے؟ جی ماں جی، گلمینہ کی دوست کی شادی ہے، وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، آپ کی اجازت ہو تو ہم جا سکتے ہیں؟ زرمینہ بھی کچھ دیر خاموش رہی، جیسے کسی گہری فکر میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے بچہ، مگر زمان کو حویلی میں ہی چھوڑ جا اور شام کو جلدی واپس آ جانا، تم جانتے ہو کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ماں جی آپ پریشان مت ہو، ہم جلدی واپس آئیں گے۔ وہ اپنی ماں کو محبت سے تسلی دیتا ہوا زمان کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں گلمینہ تیاریوں میں مصروف تھی۔ زرمینہ بھی پھر سے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ان کا رویہ محض اپنی اولاد کے لیے ہی نرم تھا۔ حویلی کے ملازمین کی ان کے سامنے جان اٹکی رہتی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سرمد اور گلمینہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ زرمینہ بھی مسلسل بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ ان کے پیشانی پر سردی میں بھی پسینہ چمک رہا تھا۔ زمان خان قریبی صوفے پر بیٹھا معصومیت بری نگاہوں سے اپنی دادی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی نوریز خان بوجھل قدموں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ نوریز بچہ، شکر ہے تم آ گئے۔ سرمد خان کی خبر لو کدھر ہے؟ وہ ہم نے بولا بھی تھا کہ شام سے پہلے گھر آ جائے، مگر دیکھو کیا وقت ہو رہا ہے۔ زرمینہ بھی اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ نوریز بت بنا کھڑا تھا۔ نوریز کو اس طرح کھڑے دیکھ زرمینہ بیوی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ نوریز، ہم تم سے بات کر رہا ہے، ہماری بات کا جواب دو۔ اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی حویلی کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ باہر کی طرف بھاگ گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کے ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ساری حویلی کو روشن کر دیا گیا۔ حویلی کے آنگن میں جلتے بلب کی روشنی میں سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ 2 چارپائیوں پر 2 لاشیں لا کر حویلی کے سین میں رکھی گئی۔
زرمینا بیوی بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی۔ چہرے دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ سرمد خان اور گل مینا موت کی چادر اوڑے بے جان سو رہے تھے۔ ان کے جسم پر بے تحاشا گولیوں کے نشان تھے۔ زرمینا بیوی اپنے حواس کھو بیٹھی۔ زمان بھاگتا ہوا اپنے ماں باپ، بابا اور ماما کے پاس آیا۔ ان کے بے جان وجود دیکھ کر وہ رو پڑا۔ وہ چیخ رہا تھا، انہیں پکار رہا تھا، مگر جواب میں محض خاموشی تھی۔ نوریز خان آگے بڑھ کر اسے وہاں سے لے گیا۔ گاؤں کی عورتیں زرمینا بیوی کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی اور مرد گلریز خان کے پاس بیٹھے انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ بے جان آنکھوں لیے اپنے بیٹے اور بہو کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح گلریز خان کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان کے گھر والوں پر بھی قیامت تھی۔ جہاں گلریز خان نے اپنے بیٹے اور بہو کو سپرد خاک کیا تھا، وہیں جہانگیر خان پورے گاؤں کے لوگوں کی خونخوار نظروں کا شکار تھا۔ نوریز خان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کی تدفین کے بجائے پہلے جہانگیر خان سے خون کا بدلہ لے۔ تدفین کے فوراً بعد جرگہ بٹھایا گیا۔ جہانگیر خان کو مجرموں کی طرح جرگے میں پیش کیا گیا۔ وہ بے قصور تھا، مگر اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ گلریز خان کی کانپتی مگر مضبوط آواز سب کے کانوں میں پڑی۔ جہانگیر خان، تم نے کچھ دن پہلے ہمارا خاندان کی جڑیں کاٹنے کا دھمکی دیا تھا نا؟ ہمارا غلطی تھا کہ ہم نے اس کو محض دھمکی سمجھا، مگر تم نے اب اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ بہت بحث کے بعد بھی جب جہانگیر خان اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا تو اسے جرگی کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا کہ خون کا بدلہ خون یا پھر ونی۔ ونی کا لفظ جہانگیر خان کے کانوں میں زہر بن کر اترا تھا۔ ہم بے قصور ہیں اور ہم ہرگز بھی ہمارا بیٹی تم جیسے درندوں کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ بیٹی دینے کا کس نے مولا ہے؟ جہانگیر خان، تمہارا بیوی ماشاءاللہ ابھی بھی قیامت ڈھاتا ہے۔ اس کو طلاق دے کر ہمارا ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ نوریز خان کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ جہانگیر خان نے اپنی گن نکالی۔ اس نے اٹھتے ہوئے نوریز خان پر گولی چلائی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ گولی اس کے کندھے کو چھوٹ کر گزر گئی۔ پورا جرگہ جو نوریز خان کی بات پر حیرانی سے منہ کھولے بیٹھا تھا، جہانگیر خان کے گولی چلانے پر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جہانگیر خان کو بازوؤں میں جگڑ لیا۔ چھوڑو ہم کو، ہم اس کتے کا زبان کھینچ لے گا۔ اس کا ہمت کیسے ہوا ہمارے گھر کی عورت کے بارے میں بکواس کرنے کا؟ نوریز خان نے ایک جھٹکے سے اپنی گن نکالی اور جہانگیر خان پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ سب لوگ جہانگیر خان کو چھوڑ کر اس سے دور بھاگے۔ نوریز خان اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا اور سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں جہانگیر خان زمین پر بے جان پڑا تھا۔ گلریز خان آنکھیں پھاڑے سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے آگے بڑھ کر نوریز خان کے ہاتھ سے گن چھینی۔ نوریز خان انہیں جھٹکتا ہوا لوگوں سے مخاطب ہوا، کیا تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ ہمارا بندوق سے گولی صرف ہمارا دشمن کے سینے پر چلتا ہے۔ لوگوں کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا اور سب مزید کوئی بات سنے بغیر ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ گلریز خان کو کوئی خاص افسوس نہیں ہوا تھا، وہ بھی تو یہی چاہتے تھے، مگر اچانک سب ہو جائے پر ابھی تک وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھے تھے۔ 8 سالہ زرلش گل اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شام کو ہی آخری دیدار کے بعد گاؤں کے مردوں نے جہانگیر خان کو سپرد خاک کر دیا تھا۔ زرتاج گل کو اپنے شوہر کی میت پر رونے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ ابھی تک سکتے کی حالت میں تھی۔ گاؤں کی عورتوں کو بھی ان سے کوئی خاص ہمدردی نہ تھی۔ یہ ان وادیوں میں صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ خون کا بدلہ خون ہی تھا اور اس پر کسی کو افسوس نہ ہوتا تھا۔ زرلش اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے سے بال ہٹا رہی تھی۔ مورے، وہ اپنی معصوم سی آواز میں اپنی ماں کو پکار رہی تھی کہ ماں میری طرف دیکھو، ماں مجھ سے بات کرو، ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ مگر اس کی مورے دنیا جہاں سے بے خبر تھی جب اچانک رات کی اس پہر دروازے کے باہر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپا دیا۔ باہر مت آنا جب تک میں نہ کہوں، ٹھیک ہے بچہ؟ زرلش نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ زرتاج گل کمرے سے باہر نکلی، جہاں ایک سایہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، سایہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ صحن میں جلتے بلب کی مدھم روشنی میں زرتاج گل اس جنونی مرد کے آگے بے بس تھی۔ زرلش خوف سے کانپتے ہوئے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اس شخص کا چہرہ سما گیا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ غلیظ حرکت کرنے کی جسارت کر رہا تھا۔ زرتاج گل نے دھکا دیتے اس شخص کو خود سے دور کیا اور ان کے چہرے کو
اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ نوریز خان تھا، جو جہانگیر خان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اب بے دھڑک اس کے گھر کی عزت پر ہاتھ صاف کرنے آیا تھا۔ زرداج گل کی سانسیں اکھڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، نوریز خان نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صحن کے فرش پر ان کا سر اس زور سے ٹکرایا کہ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ان کا وجود اگلے ہی پل ساکت ہو گیا۔ زرلش چیخی تھی۔ نوریز خان کو اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کی طرف بھاگا اور دیوار پھلانگ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ زرلش کی چیخوں سے آس پاس کے گھروں کی عورتوں اور مرد جمع ہو گئے تھے۔ زرلش سے صورتحال پوچھی گئی مگر وہ سکتے میں جا چکی تھی۔ اس کی معصوم نگاہیں وہ سب دیکھ چکی تھی جو اس کی عمر سے بہت بڑھ کر تھا۔ اگلے روز زرلش کی ماں کو دفنا دیا گیا اور نوریز خان کے مکوہ چہرے کی حقیقت زرلش کی خاموشی میں دفن ہو گئی۔ زرلش کو پالنے کے لیے گاؤں کو کوئی بھی خاندان آگے نہیں بڑھا۔ جرگہ بیٹھا اور زرلش کی ماں کی موت کو ایک حادثہ قرار دیتے زرلش کو بنی کر دیا گیا۔ اس کا نکاح 11 سالہ زمان خان سے کروایا گیا اور اسے حویلی میں رہ کر زرمینہ بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ زرمینہ بی بی کا رویہ اس کے ساتھ بے حد سنگین تھا۔ وہ اس معصوم سی بچی کو اپنے بیٹے اور بہو کے قاتل کی بیٹی سمجھتی تھی۔ زرلش سے صبح سے شام تک کام کروائے جاتے۔ وہ ذرا سی غلطی ہونے پر سے 2 دن تک بھوکا رکھا جاتا۔ دن گزرتے گئے۔ زرلش اپنے دل میں اس خاندان کی نفرت لیے بڑی ہوتی گئی۔ اس کی بری آنکھیں، معصوم سی صورت اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ وہ 20 سال کی ہو چکی تھی اور اپنی ماں کی طرح بے حد حسین تھی۔ اس کا حسن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن اب معصوم نہ رہا تھا۔ وہ ہر روز نئی ترکیبیں سوچتی اس حویلی کے لوگوں کی تکلیف پہنچانے کی، مگر ابھی تک وہ کسی ترکیب پر عمل نہ کر سکی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکی ہاری اب رات کے 11 بجے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کل اس سے غلطی میں نمک تیز ہو گیا تھا جس سے زرمینہ بی بی نے اس کا ہاتھ جلا دیا تھا اور کل سے اسے کھانے کو کچھ نہ ملا تھا۔ اس کی اب حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے دبے پاؤں کمرے سے نکل کر کچن کا رخ کیا۔ پوری حویلی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نوریز خان کی نظروں کے حصار میں وہ کب کی آ چکی تھی اور اب بس موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ زنانہ حال میں بیٹھا وہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا جب اس کی نظر ہال کی باہر سے گزرتی زرلش پر پڑی۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے ننگے پاؤں وہ آس پاس نگاہ دراتی کچن کی جانب پڑ رہی تھی۔ ہال میں اندھیرا تھا اس لیے نوریز کو نہ دیکھ سکی، مگر نوریز کے چہرے پر خباثت بری مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہال سے نکل کر کچن کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ زرلش اس کی طرف پیٹ کیے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ وہ بے حد بھوکی تھی اس لیے اس کا دھیان صرف کھانے پر تھا۔ نوریز خان آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ آنکھوں میں ہوس لیے اسے سر سے پاؤں تک گھور رہا تھا۔ اسی ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہ آیا کہ اگر اس کی بیٹی ہوتی تو شاید آج وہ زرلش کی عمر کی ہوتی۔ اسے آگے بڑھ کر زرلش کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ زرلش جو کھانے میں مصروف تھی ایک دم اچھلی۔ اس کا ہاتھ برتنوں میں لگا جو فرش پر گر چکے تھے۔ برتنوں کی آواز پر زرمینہ بی بی کے کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ نوریز نے ایک غصے بھری نگاہ زرلش پر ڈالی جو خوف سے کھڑی کانپ رہی تھی اور اگلے لمحے وہاں سے نکل گیا۔ نوریز کے جاتے ہی زرمینہ بی بی کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے نوریز کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو زرلش کو کچن میں کھڑا دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرلش کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ جب ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ تم ہمارا اجازت کے بغیر ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارو گی تو پھر تم اتنی رات کو کس کی اجازت سے کچن میں داخل ہوئی؟ بہت شوق ہے نا چیزوں سے ٹکرانے کا، تو لو اب ہم تمہارا شوق پورا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زرلش کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ جو اپنا سر تھام رہی تھی اس کی کمر شیلف سے ٹکرائی اور اگلے لمحے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی کمر سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی اور سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی چیخیں حویلی کی خاموشی میں گونج رہی تھی، مگر زرمینہ بی بی کو اس پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کانچ کا گلاس اٹھایا اور اس کے پاؤں پر دے مارا۔ آدھی رات کو حویلی کے کچن میں شور مچانے کا اب تمہارا شوق پورا ہوا؟ زرلش فرش پر گرتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ زرمینہ بی بی اسے یوں ہی چھوڑ کر بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد حویلی کی ملازمت جو دن رات وہی رہتی تھی
भागती हुई किचन में दाखिल हुई। उसकी आंखें भीग गई थी। कोई इस हद तक जालिम कैसे हो सकता था? उसका दिल चाहा कि उस लड़की की किस्मत पर दहाड़े मार कर रोए। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मामूल की चहल पहल थी। रेस में दौड़ते तो कभी दीवारों को फलांगते वो खूबरू नौजवान अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में थे। वो भी उनके बीच भागता हुआ फिनिश लाइन पर पहुंचा था। फूली हुई सांसों के साथ वो पास पड़े बेंच पर बैठकर पानी पीने लगा। उसके चेहरे पर हल्की भूरी दाढ़ी, दिलकश गहरी सुरमई आंखें और सफेद रंगत उसे सबसे मुमताज बनाती थी। वो ट्रेनिंग सेंटर में सबसे ज्यादा खूबसूरत और खूबरू नौजवान था। आज उसका बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। उसके बाबा हमेशा उसे इस मुकाम पर देखना चाहते थे। काश आज बाबा मेरे साथ होते तो मैंने मुझ पर फख्र होता। वो जेरे लब बड़बड़ाया। उसकी सुरमई आंखों में नमी उतर आई। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो सर झटकता हुआ उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जमान खान को इसके वालिदैन की मौत के बाद गुलरेज खान ने शहर भेज दिया था और उसे गांव के माहौल से दूर रखना चाहते थे। और आज 12 साल गुजरने के बाद वो इस मकाम तक पहुंच चुका था जहां उसके बाबा उसे देखना चाहते थे। वो पलटकर दोबारा कभी गांव नहीं गया था और हवेली में सबको मालूम था कि वो शहर में पढ़ता है, मगर क्या पढ़ता है और क्या बन रहा है ये कोई नहीं जानता था। चंद ही हफ्तों में जर्लिश के जख्म भर गए थे और फिर से उसके साथ वही जालिमाना सलूक किया जाने लगा। मगर अब उसका जब्त जवाब देता जा रहा था। वो अब अपनी तरकीबों पर अमल करने का पुख्ता इरादा बना चुकी थी। वो सुबह सवेरे ही उठकर हवेली की सफाई करने के बाद किचन में आ पहुंची। आज हवेली में मामूल की निस्बत ज्यादा चहल पहल थी। जरमीना बीबी की बेटी जरखला खानम हवेली में रहने के लिए आ रही थी। सुबह के 10 बज रहे थे और जर्लिश तकरीबन सारा इंतजाम मुकम्मल कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद हवेली के मरकजी दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी। जरमीना बीबी मुलाजमाओं के साथ उनके इंतजार में खड़ी थी। जर्लिश भी किचन से निकलकर हॉल के दरवाजे पर खड़ी बाहर का मंजर देखने लगी। बड़ी सी चादर कंधों पर ओढ़े 35-36 साल वो औरत अपनी माँ के गले मिलते हुए मगरूराना अंदाज से मुलाजमाओं का जायजा ले रही थी। जरमीना बीबी उसे लेकर हवेली में अंदर दाखिल होने के लिए बढ़ी। जर्लिश ने फौरन पीछे हटकर रास्ता दिया। जरमीना बीबी के चेहरे पर जर्लिश को देखकर नागवारी फैल गई। उनके गुजर जाने के बाद हवेली की मुलाजमा जर्लिश के पास आई। बच्चा, अब तुमको और ज्यादा एहतियात बरतना होगा। जरखला खानम अपनी माँ से बढ़कर अक्कर वाला है। उनके सामने मुंह खोलने का मतलब अपना जबान कटवाना। मुलाजमा बात कहकर आगे बढ़ गई और जर्लिश के चेहरे पर नफरत के तासुरात गहरे हो गए। इससे पहले कि वो किसी की जुबान काटती उनकी सांसें उखाड़ दूंगी। वो जेरे लब बढ़ाती हुई अंदर की जानिब जाने के लिए पहुंची जब उनकी नजर सामने से आते गुल जेब चचा पर पड़ी, जो हाथ में गमला उठाए अपने साथ छोटे से लड़के को हदायत दे रहे थे। बच्चा, तुमने इस पौधे का खास ख्याल रखना है और ध्यान रहे कि कोई बच्चा या बड़ा इसको जड़ी बूटियां समझकर इसको लेकर ना जाए। ये बहुत ही जहरीला है। तुम इसका हिफाजत करना। जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसको काट कर सुखाने के बाद इसको दूसरा पौधों को जड़ों में डालेगा। और तुम देख रहा है सामने कैसा कीड़ा मकोड़ा हमारा सारा पादप पौधों को खा रहा है। या हम उनका वास्ता लाया है। कुलजेब चचा लड़के को साथ दिए आगे बढ़ गए थे। पीछे खड़ी जर्लिश के चेहरे पर कहर भरी मुस्कुराहट फैल गई। मुलाजमा की कही हुई बात सच साबित हुई। जरखला खानम ने चंद ही घंटों में पूरी हवेली का निजाम अपने हाथ में ले लिया था। खासतौर पर जर्लिश के साथ उनका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बुरा था। उन्होंने सारा दिन जर्लिश को सुकून का सांस नहीं लेने दिया था। जरा सी किसी काम में देर हो जाती तो उसे बालों से पकड़ कर खींचती, तो कभी उसका चेहरा अपने हाथों में दबोच लेती। रात के 11 बज चुके थे और अब जाकर सबके सोने के बाद जर्लिश अपने कमरे में आई थी। वो आईने के सामने खड़ी अपना चेहरा देख रही थी। उसके चेहरे पर जा बजा नाखूनों के निशान थे। कहीं कहीं से तो खून रिसने के बाद जम चुका था। वो रोई सी अपना चेहरा साफ कर रही थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अब मजीद वो इन सफाक और बेरहम कातिलों को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती थी। वो दबे पांव चलती अपने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में टॉर्च थी जिसकी हल्की सी रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ती जा रही थी। हॉल से निकलने के बाद वो गार्डन की तरफ बढ़ी। बस वो पौधा उसके हाथ लग जाता, आगे का काम उसके लिए बहुत आसान था। वो भागती हुई सारे गमलों को देख रही थी। आखिर उसकी नजर कोने में रखे गमले पर पड़ी। वो एक ही लम्हे में पहचान गई थी कि ये वही पौधा है।
اس نے آگے بڑھ کر پورے کا پورا پودا گملے سے اکھاڑ دیا اور بھاگتی ہوئی واپس حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور جسم بے تحاشا کانپ رہا تھا۔ دل میں ایک خوف تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ جان سے جائے گی۔ بالآخر وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اپنی سانسیں سنبھالتی وہیں بیٹھ گئی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ کچن سنبھال چکی تھی۔ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اس جڑی بوٹی کو کچن میں چھپا چکی تھی۔ اب وہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھی۔ ناشتے کے بعد زرمینہ بی بی حویلی سے باہر چلی گئی۔ گاؤں میں کسی کے گھر بیٹی ہوئی تھی اور زرمینہ بی بی کو ہر بات دعائیں دینے کے لیے بلایا جاتا تھا تاکہ ان کی بیٹیاں بھی بڑی ہو کر زرمینہ بی بی کی طرح حویلی کی ملکہ بنے۔ زرخلا خانم زرلش کو قہوہ بنانے کا حکم دے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ زرلش قہوہ بنانے کے بعد ان کے پاس لے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کپ اٹھاتی زرلش نے ٹرے ان کی جانب جھکا دی۔ گرم قہوے کا کپ ان کے اوپر گرنے کی دیر تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے چیختی ہوئی اٹھی اور اگلی لمحے زرلش کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ اندھی ہو تم؟ دکھائی نہیں دیتا؟ ابھی تک تمہیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں آیا؟ مگر ان کا غصہ اس پر کم نہ ہوا۔ وہ زرلش کو کھینچتے ہوئے کچن میں لے گئی۔ چولہے کی آنچ فل کر کے پانی چولہے پر چڑھایا تھا۔ ساتھ وہ سختی سے زرلش کا بازو دبوچے کھڑی تھی۔ حویلی کے ملازمائیں آنے والے لمحوں کا سوچ کر تھڑ تھڑ کانپ رہی تھی کہ زرلش چہرے پر سختی لیے آنے والے درد کو برداشت کرنے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پانی ابلنے لگا۔ زرخلا خانم نے اس کے دونوں ہاتھ آگے کی اور ابلتے ہوئے پانی کی کیتلی اٹھا کر زرلش کی ہاتھوں پر انڈیری۔ زرلش نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بیچ کر اپنی چیخوں کو دبایا۔ وہ ان کے سامنے مزید کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں ابھی تک ان ہاتھوں سے کام کرنا نہیں آیا نا؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے کام کرنے سے نجات دلاتی ہوں۔ پانی انڈیلنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ اب جا کر ان کے دل کو ٹھنڈک اتری تھی۔ پھر وہ دوسری ملازمہ کو قہوہ بنانے کا حکم دیتی کچن سے باہر نکل گئی۔ زرلش درد اور جلن کی شدت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ ملازمہ قہوے کا پانی چڑھانے کے بعد مخصوص قہوے کے لیے پتے پانی میں ڈال چکی تھی اور زرلش کو دیکھ کر انہوں نے اسے پاس پڑی چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے ہاتھوں کے چھالوں پر لگانے کے لیے کریم لینے چل گئی۔ ان کے کچن سے نکلنے کے بعد زرلش نے فوراً اٹھ کر اپنے زخمی ہاتھوں سے وہ جڑی بوٹیاں نکالی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے قہوے کے ابلتے پانی میں ڈال دیے تھے۔ اسے اتنی شدید نفرت ہو رہی تھی کہ وہ سارے کے سارے زہریلے پودے کے ٹکڑے کر کے قہوے میں ڈال چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ وہ ملازمہ کے آنے سے پہلے واپس چیئر پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے کچن میں آ کر کریم زرلش کے پاس رکھی۔ زرخلا خانم کو قہوہ دے کر آتا ہے، اس کے بعد تمہارے زخموں پر مرہم لگائے گا۔ زرلش نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ملازمہ قہوہ کپ میں انڈیل کر ڈش اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی۔ زرخلا خانم شان بے نیازی سے صوفے پر ٹانگ چڑھائی بیٹھی تھی۔ زرخلا قہوہ اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ زرخلا خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ الٹے قدموں ہاتھ باندھے واپس کچن میں چلی آئی اور زرلش کے پاس بیٹھ کر اس کے زخمی ہاتھوں پر مرہم لگانے لگی۔ زرلش کا خیال تھا کہ زہر اپنا اثر چھڑے گا تو اس پر الزام آ جائے گا، اس لیے اس نے یہ سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ زرخلا خانم قہوے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی رگوں میں زہر اتر رہا ہے، ایسا زہر جس کی پہچان بھی نہیں ہوتی، اور انسان کچھ لمحوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ہی طرف کر مر جاتا ہے۔ زرخلا خانم کو قہوہ پیے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زرلش مایوس ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ اتنی تکلیف اٹھائی۔ اسے اپنا منصوبہ خاک میں ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زرخلا خانم بظاہر سب کے سامنے نارمل تھی، مگر انہیں اپنے سینے میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد ان کی سانسیں جیسے اٹکتی اور پھر سے بحال ہو جاتی۔ 3 گھنٹوں بعد ان کا جسم بخار میں تپنے لگا۔ انہیں اپنے جسم کی ساری رگیں کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسی لمحے زرلش صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ زرخلا خانم چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی تو ان کا بخار سے تپتا جسم محسوس کر کے وہ حویلی کے باقی ملازمین کو آوازیں دینے لگی۔
زرلش ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ لیے سیڑھیوں پر کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اگلی چند گھنٹوں میں زرخلا خانم کی حالت خیر ہو گئی۔ زرمینہ بی بی، نوریز خان، گلریز خان سب کے سب ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ زرخلا خانم کو اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا مگر وہ زہر ایسا تھا کہ اپنے نشان بھی نہیں چھوڑتا تھا اور رگوں سے جان بھی کھینچ لیتا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ گلریز خان اور نوریز خان ڈاکٹر پر چیخ رہے تھے مگر ڈاکٹر بھی بے بس تھا۔ زرخلا خانم کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی۔ ان کا جسم مسلسل جھٹکے کھا رہا تھا مگر ان کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ بالآخر 5 گھنٹے تڑپا تڑپا کر زہر نے ان کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ دیا تھا اور مرتے وقت ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ سب کے سب ملازمین خوف کے مارے دب کے کھڑے تھے۔ کسی نے بھی اتنی دردناک موت نہیں دیکھی تھی۔ زرمینہ بی بی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکی تھی۔ بہت تحقیق کے بعد بھی ان کی موت کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ صرف گلزیب چچا اور زرلش جانتے تھے۔ زرلش پردے کی آگ میں خاموش تھی اور گلزیب چچا کے ہونٹوں پر گلریز خان اور نوریز خان کے خوف نے چپ کی مہر ڈال دی تھی۔ زمان خان تک خبر پہنچائے گی۔ اس نے برسوں بعد اس گاؤں میں قدم رکھا۔ دفن تدفین کے بعد حویلی میں سوگ کا ماحول تھا۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے۔ زرمینہ بی بی اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ ملازمہ ان کے کمرے میں ہی انہیں کھانا دیا تھی مگر وہ نہ کھاتی اور پھر ویسے ہی واپس اٹھا لاتی۔ زمان خان کو سارے معاملے کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی مگر وہ بس خاموش تھا جسے اس کا حویلی کے لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ زمان خان 2 دن سے بھوکا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا زنانہ حصے میں داخل ہوا اور کچن کی طرف بڑھنے لگا جب سیڑھیوں پر ہلکی سی روشنی میں بیٹھی لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ دن اور رات کے اب حویلی پر زرلش کا راج ہوتا تھا اور زرمینہ بی بی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی اور حویلی کی ملازمہ بھی کام نپٹانے کے بعد اپنے کوارٹر میں چلی جاتی۔ زرلش آرام سے کھاتی پیتی اور سکون کی سانس لیتی۔ ابھی بھی وہ سیڑھیوں پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر مرہم لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے چھالے اب کم ہو گئے تھے مگر زخم ابھی تک نہیں بڑھے تھے۔ زمان خان چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زرلش نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ایک دم سے اپنے سامنے انجان چہرہ دیکھ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہے آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمان خان نے اسے اس قدر گھبراتا دیکھ کر وضاحت کی۔ ارے آرام سے، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں زمان خان ہوں، اس حویلی کا فرد ہی ہوں۔ تم زرلش؟ اس کے سراپے میں کھویا کھویا سا پوچھ رہا تھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس حویلی کی ایک لڑکی اس کے نکاح میں بھی ہے۔ زرلش کے ذہن میں ماضی کی جھلکیاں ابھری۔ زرلش خان بنت جہانگیر خان آپ کو زمان خان بنت سرمد خان۔ اس کے کانوں میں نکاح کے الفاظ گونجے اور زیر لب بڑبڑائے۔ زمان خان؟ کچھ دیر یوں ہی وہ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر زمان نے ہوش میں آتے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو چھیا۔ یہ کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ جلے ہوئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ زرلش ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، یہ پانی گرم گرا تھا میرے ہاتھوں پر۔ ایک ہاتھ پر پانی گرتا ہے، دوسرے پر ساتھ کیسے گر گیا؟ زمان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ لڑکی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کے خوف سے بھری بری آنکھوں میں زمان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ زرلش نے جواب دیے بغیر مرہم کا سامان سمیٹا اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور کمرہ لاک کر کے اس نے اپنی سانسوں کو بحال کیا۔ پہلی بار اس نے کسی کے لہجے میں اپنے لیے اس قدر پریشانی دیکھی تھی مگر وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ بھی اس حویلی کے باقی مردوں جیسا نہ ہو۔ زرلش کے جانے کے بعد زمان بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ وہ حیرت کی انتہا پر تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اس حویلی میں ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ اس حویلی سے گیا تھا تب وہ نکاح کا مطلب سمجھتا تھا اور نہ ہی بنی کا، اور آج وہ حیرت کے سمندروں میں ڈوبا کھڑا تھا۔ اگلی چند دنوں میں زمان خان حویلی کے ملازمین سے ہر طرح کی پوچھ تچھ کر چکا تھا، خاص طور پر حویلی میں 24 گھنٹے موجود رہنے والی ملازمہ سے۔ اسے زرلش کے بارے میں پوچھا تھا اور جو کچھ اسے بتایا گیا اسے اپنی دادی اور اس حویلی کے لوگوں سے شدید نفرت ہوئی۔ دن گزرتے گئے۔ اب اکثر راتوں کو زمان زرلش کے پاس چلا تھا۔ زرلش بھی اس کے ساتھ خود کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کے دل خاموشی سے ایک دوسرے کی محبت میں دھڑکنے لگے۔ زمان خان گلریز خان سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا کہ ونی کے نام پر اس معصوم لڑکی نے جتنے ظلم سہے تھے وہ سہ لیے۔ اب اپنی بیوی کو اپنے ساتھ وہ شہر لے کر چلا جائے گا۔ زرلش خود بھی ساری حقیقت سے بتا چکی تھی۔ اس کے آنسو زمان کے دل پر گرتے تھے۔ وہ آج شام
गुलरेज खान से बात करने का पुख्ता इरादा खैर कर चुका था। वो रात को देर तक जर्निश के साथ बैठा रहा, इसलिए सुबह देर तक सोता रहा। 10 बजे रहे थे और वो अभी तक सो रहा था जब नुरेज खान ने आकर उसे उठाया। जमान बच्चा उठ जाओ, कब तक सोएगा? आज तुमने हमारा साथ जमीनों पर चलना है। जब तुम इस हवेली से गया था तब तुम बहुत छोटा था। अब हम चाहता है कि तुम भी देखो कि तुम कितना जमीनों का मालिक है। वो ऐसे सीना फैलाकर उसे बता रहे थे जैसे जमीनों जायदादों का मालिक होना सबसे बड़ा कमाल हो। जमान खान उठकर बैठ गया। उसके जाने का इरादा नहीं था, मगर फिर कुछ सोचकर उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वो सोच रहा था कि वो अपने चाचा को पहले एतमाद में लेकर फिर गुलरेज खान से बात करेगा। नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर उनके साथ हवेली से बाहर निकल गया। जरमीना बीवी आहिस्ता आहिस्ता सब में से बाहर निकल आई थी और अब फिर से वो हवेली में उनकी जारहाना हुकूमत का राज था। जल्दिश की जान फिर से सूली पर अटक गई थी। उसने अभी तक जमान को नहीं बताया था कि उसके चचा नुरेज खान की वजह से उसकी माँ अपनी जान से हाथ धो बैठी थी और वो खुद इस हवेली के लोगों से बदला लेने के लिए किस हद तक तड़प रही है। नुरेज खान पगडंडियों पर चलते हुए हाथ के इशारे से जमान खान को बता रहा था कि सारी जमीनें हमारी हैं। वो बड़ी फखर से ये सब बता रहे थे और जमान अपनी ही सोचों में उलझा बस सर हिला रहा था। नुरेज खान ने एक नजर जुमान खान के चेहरे पर डाली, जो हाथ बांधे खड़ा जमीनों को देखते हुए किसी गहरी सोच में उलझा हुआ था। ओ खाना खराब, हमको अभी याद आया, हमने तो गांव का एक आदमी से मिलना था। वो अपना हाथ सर पर मारते हुए अचानक ही बोले थे। जमान ने उनकी तरफ देखा। जमान बच्चा, तुम इधर ही रुको, वो तुम सामने हमारा डेरा है, तुम उधर चला जाओ, हम बस 2 घंटों में वापस आता है, फिर हम तुमको पूरा वादी घुमाने ले जाएगा। जमान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ठीक है चाचा, मैं आपका इंतजार करूंगा। जरूर बच्चा, हम बस 2 घंटों में वापस आता है। वो जमान का माथा चूमते हुए उसकी आंखों से दूर होते गए और पगडंडियों से निकलकर गाड़ी में बैठते उन्होंने जमान की तरफ देखा और हाथ हिलाया। जमान भी उन्हें ही देख रहा था, उसने भी बदले में हाथ हिलाया। अगले लम्हे गाड़ी वहां से निकल गई और दूर होते हुए आंखों से ओझल हो गई। जमान गहरी सांस भरते वापस पलटा और छोटे छोटे कदम उठाता डेरे की जाने पड़ने लगा। निगाहों में कल रात का मंजर घूम रहा था जब बादलों के गरजने के खौफ से जर्लिश ने सहम कर उसके सामने अपना चेहरा छुपाया था। जमान दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए डेरे के करीब पहुंचा ही था कि सपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो एकदम से पलटा था जब सामने मौजूद नकाबपोश शख्स ने उसके कंधे पर खंजर घोंप दिया। जबान एकदम लड़खड़ाया, मगर अगले ही लम्हे संभलते उस 3 नकाबपोश अफराद से उलझ पड़ा जिसे जान से मारने की कोशिश में थे। मगर वो नहीं जानते थे कि जमान खान एक पुलिस ऑफिसर है। इन जैसे सफाक दरिंदों से लड़ना उसकी जॉब का हिस्सा था। थोड़ी ही देर में जमान उनमें से 2 पर उन्हीं के खंजरों से वार करता उन्हें मौत के घाट उतार चुका था। तीसरे शख्स की आंखों में अब खौफ था। वो इस वादी के सबसे ताकतवर लोग थे और जमान ने कितनी आसानी से उन्हें ढेर कर दिया था। इससे पहले कि वो भागता, जमान खान ने उसे गिरेबान से पकड़कर खींचा और उसके हाथ से चाकू छीनते हुए उसकी गर्दन पर रखा। मुझे बताओ, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर उस शख्स ने अपनी जुबान खोल दी। हमको माफ कर दो, हमारा तुम्हारा साथ कोई दुश्मन नहीं है। हम तो नुरेज खान के हुक्म पर तुमको खत्म करने आया था। जमान खान को लगा जैसे किसी ने आसमान उसके सर पर गिरा दिया हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चचा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? जमान खान ने दहाड़ते हुए इस आदमी की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। हमारा यकीन करो जमान, हम सोच बोल रहा है, हमको हमारा मरा हुआ माँ का कसम, हम सच बोल रहा है। जमान खान जानता था कि इस वादी के लोग कितने भी संदिल क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाते थे। उसने एक झटके से उस आदमी को धक्का देकर गिराया और आगे बढ़कर उसका मुंह अपने हाथों में दबोच लिया। मुझे सब कुछ सच बता, क्यों? आखिर नुरेज खान मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? हम बताता है। अदा, नुरेज खान को नजर तुम्हारा जमीनों और जायदाद पर है। उसने ही तुम्हारा माँ, बाबा और माँ को जान से मरवाया था ताकि उनका सारा जायदाद उनके हाथ आ जाए। उसके बाद उनका नजर तुम पर था, मगर गुलरेज साई ने तुमको शहर बेच दिया और अब तुम इतने सालों बाद वापस लौटा है। तो नुरेज खान ने इस मौका को जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने हमको बेचा तुमको मारने के वास्ते, ताकि वो गुलरेज खान की जायदाद को इकलौता वारिस रह जाए। जमान खान के कानों में धमाके हो रहे थे।
وہ لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا چچا اس حد تک گر سکتا تھا۔ تو یعنی جہانگیر خان کو اس نے بلا وجہ ہی مارا تھا۔ وہ سب الزام تھا اس پر۔ جی زمان ندا، جہانگیر خان بے قصور تھا۔ اس نے نوریز خان سے نے پرانا دشمنی نکالا تھا، اور میرے بابا اور اماں کو مارنے میں تم لوگ شامل تھے۔ زمان خان ایک دم سیدھا ہوتا دہاڑا، ادا ہمارا بات سنا، ہم بہت شرمندہ، ہم کو معاف۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، زمان خان نے اس کی ٹانگ پہ خنجر کھونپا۔ تمہیں معافی صرف ایک صورت میں ملے گی کہ تم جرگے میں نوریز خان کی ساری حقیقت سب کے سامنے رکھو گے، اور اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی کہ تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو، ایسا حال کروں گا کہ نہ زندہ میں رہو گے اور نہ ہی مر سکو گے۔ زمان خان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ شخص فوراً مان گیا۔ باقی کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد زمان خان اسے لے کر ایک ویران مقام پر تک پہنچا، اسے درخت سے باندھ دیا۔ کل تک تم یہاں سے بندے رہو گے۔ پھر اس کے منہ اور ہاتھوں اور پاؤں کو باندھنے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ نوریز خان ٹانگ پر ٹانگ جمائے حویلی میں بیٹھا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے بندوں کی طرف سے خبر کا منتظر تھا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ لوگ زمان خان کو ضرور ختم کر دیں گے۔ زمان خان حویلی میں داخل ہوا۔ سامنے نوریز خان کو بیٹھا دیکھ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ ابھرا تھا۔ جیسے ہی نوریز خان کی اس پر نظر پڑی تو اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بدلے اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا۔ چچا، میں نے آپ کو کتنا انتظار کیا، آپ آئے ہی نہیں، تو میں واپس لوٹ آیا۔ نوریز خان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، مگر زمان خان کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ انہوں نے خود کو سنبھالا۔ ارے ہاں زمان بچہ، وہ ہمارا اس آدمی سے ملاقات میں بہت وقت لگ گیا، تم تو ہمارا ذہن سے ہی نکل گیا۔ زمان خان نے ہونٹوں سے مسکراہٹ سجائی۔ کوئی بات نہیں چچا، میں اب تھک گیا ہوں، اپنے کمرے میں آرام کروں گا۔ زمان خان یہ کہتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نوریز خان نے گہری سانس بھری، مگر ابھی تک سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکلا، چند ہی منٹوں میں وہ ڈیرے پر تھا، مگر اسے وہاں کسی بھی قسم کے کوئی نشانات نہ ملے۔ یہ خبیث کا بچہ کدھر رہ گیا؟ ہم نے بولا بھی تھا کہ آج کام ہو جانا چاہیے۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتا واپس گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ واپس حویلی کی طرف موڑ دیا۔ کمرے میں بند ہونے کے بعد زمان خان کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر خاموشی سے اس کی گال پر بہہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حویلی کے لوگ اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں۔ وہ بے چینی سے رات کے 11 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان لمحوں میں سے سکون صرف زرلش کے ساتھ ہی مل سکتا تھا۔ رات ڈھلتے ہی زمان اپنے کمرے سے نکل کر زنانہ حصے میں آیا، جہاں حال میں بدم سی روشنی میں زرلش پہلے سے بیٹھی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ آج وہ زمان کو اس کے چاچا کی ساری حقیقت بتا دے گی، اور یہ بھی کہ جب تک نوریز خان کو اپنے سامنے ترکتا ہوا نہیں دیکھ لیتی اسے سکون نہیں ملے گا۔ زرلش کو دور دیکھ کر ہی زمان خان کی آنکھوں میں سکون اترا تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا چپ چاپ اس کے پاس آ بیٹھا۔ اسے خاموش دیکھ کر زرلش کو کچھ عجیب لگا۔ کیا بات ہے زمان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زرلش کے لہجے میں فکر تھی۔ زمان نے اپنی آنکھوں کو مسلا اور زرلش کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کندھوں پر سر رکھ دیا۔ زرلش کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، مگر اس وقت زمان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے پیچھے ہٹنے کا کہتی۔ اسے بہت ٹوٹا اور تھکا ہوا وہ لگ رہا تھا۔ زرلش، مجھے معاف کر دو، میرے خاندان کی وجہ سے تم آج تک اس گناہ کی سزا بھگتتی آئی ہو جس میں نہ تمہارا نہ تمہارے خاندان کوئی قصور تھا۔ کاش میں نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہوتا، تم اتنی تکلیف سہتی رہی، اتنے ظلم کیسے برداشت کر لے تم نے؟ ہاں، اتنی ہمت کیسا ہی تمہارے اندر؟ زمان کی آواز پیک چکی تھی۔ ہمت اسے رات آ گئی تھی جب میں نے نوریز خان کو اپنی بے بس ماں پر چپٹتے دیکھا تھا۔ اسی رات 8 سال کی بچی میں وہ ہمت آ گئی تھی کہ میں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہر ظلم اور ستم نے میرے دل میں اس بدلے کی آگ کو بھڑکایا، اس لیے سب برداشت کرتی گئی۔ زرلش نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر زمان تو پہلے الفاظ پر ہی اٹک گیا۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا تھا چاچا نے تمہاری ماں کے ساتھ؟ زرلش کی نگاہوں میں اس رات کا منظر گھوم گیا۔ پھر اس نے ہچکیوں سمیت اس رات کی داستان زمان کو سنا دی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زمان خان کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ زرلش سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ زمان خان اپنے آنسو اور غصہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرلش اسے نگاہیں چراتے دیکھ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ خود کو قصوروار مت سمجھے، آپ تو میرے
سائبان ہے، جب سے آپ آئے ہیں مجھے اب کسی زخم میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ سے مل کر میں نے جانا ہے کہ مرد اچھے بھی ہوتے ہیں۔ زمان نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ آج کے بعد کوئی تمہیں زخم نہیں دے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اگلی صبح زمان خان کے حکم پر جرگہ بٹھایا گیا۔ وہ نوریز خان کو وادی کے سب لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا۔ نوریز خان تھوڑا پریشان تھا مگر مطمئن تھا۔ چند دن پہلے زمان خان نے اس سے ذکر کیا تھا کہ اس وادی کے لوگوں کو ضروری سہولیات کی فراہمی کرنا چاہتا ہے۔ نوریز خان سوچ رہا تھا کہ اسی سلسلے میں اس سے جرگہ بلایا ہوگا۔ جرگے میں سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سردار گلریز خان ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے کی جھڑیوں میں اضافہ ہو چکا تھا مگر آج بھی ان کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ سب لوگ زمان خان کا انتظار کر رہے تھے جس کے حکم پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ زمان خان نے آتے ایک رخت نگاہ نوریز خان پر ڈالی جو شان بے نیازی سے بیٹھا تھا اور چلتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ گلریز خان کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ زمان بچے کچھ بولو بھی، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ زمان خان مسلسل آنکھوں میں نفرت لیے نوریز خان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آج میں نہیں بولوں گا، آج نوریز خان بولے گا۔ اس کو اپنے ہر جرم کا اعتراف کرنا ہوگا۔ آج یہاں سب کے سامنے نوریز خان، جو کہ زمان خان کی نظروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زمان خان، صاف لفظوں میں بات کرو۔ کون سا جرم، کون سا اعتراف؟ جرگے میں موجود لوگ نہ سمجھی سے بھی کبھی زمان خان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی نوریز خان کو۔ ایک دم سے زمان خان کی آواز اونچی ہوئی۔ بے قصور ہونے کا ناٹک کرنا بند کر دو اب نوریز خان، اور اعتراف کرو کہ میرے ماں باپ کی موت ایک حادثہ یا جہانگیر کی موت کی سازش نہیں تھی، بلکہ تم نے انہیں مروایا تھا۔ اعتراف کرو اس بات کا کہ جہانگیر کو تم نے محض اپنے حسد اور جلن کی بھین چڑھایا، اور اعتراف کرو اس بات کا کہ اس کی بیوی گل پر تمہاری نظر تھی اور اس رات تمہاری وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ زمان خان غصے سے چلا رہا تھا۔ نوریز خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تم؟ زبان سنبھال کر بات کرو زمان خان، اور اپنا حد میں رہو، مت بولو کہ ہم تمہارا چچا ہے۔ زمان خان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے رشتوں پر، ایسے لالچ کے اندھے چچا پر جس نے مجھے یتیم کیا صرف اور صرف جائیداد کے لالچ کے۔ نوریز خان اور زمان خان آنکھوں میں نفرت لیے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ جرگے میں موجود سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلریز خان کی کرخت آواز سب کے کانوں میں پڑی تھی۔ زمان خان، تم یہ کس انداز میں اپنے چچا سے بات کر رہا ہے؟ تم جانتا بھی ہے کہ تم کیا بول رہا ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں داجی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس شخص نے تو مجھے بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تاکہ آپ کی جائیداد کا یہ اکلوتا وارث رہ جائے۔ نوریز خان کی آنکھوں میں سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھایا تھا، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ تم کو لگتا ہے کہ تم کچھ بھی بولے گا اور سب تمہارے بات پر یقین کر لے گا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ سب ہم نے کیا ہے؟ گلریز خان جو کہ آنکھیں پھاڑے ان سب کو دیکھ رہے تھے، زمان خان سے مخاطب ہوئے۔ نوریز خان، ٹھیک کہہ رہا ہے زمان خان، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں تو تم جانتا ہے کہ اس الزام کا کیا سزا ہوگا۔ زمان خان طنزیہ ہنسی ہنسا۔ میں جانتا ہوں داجی، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس جرگے میں جہاں کبھی کسی کو انصاف نہیں ملا، وہ آج گواہ کو اپنے ساتھ آیا۔ گلشیر خان، زمان خان نے دہاڑتے اس شخص کو پکارا تھا جسے وہ کل باندھ کر گیا تھا۔ گلشیر خان لنگڑاتا ہوا درختوں کی اوٹ سے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر نوریز خان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ پھر اس کی گواہی کے بعد سارے جرگے کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ گلریز خان اپنی جگہ پر ساکت بیٹھے تھے۔ یہ صدمہ ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ زرلش کو آج صبح حویلی کی ملازمہ نے بتا دیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جائے گی۔ زرلش جہاں حیران تھی مگر اس کی اصرار پر وہ ملازمہ نے اسے کچھ نہ بتایا۔ زمان خان کل رات اس حویلی کی پرانی ملازمہ کو اپنے اعتماد میں لے چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زرلش اپنے ہاتھوں سے نوریز خان کو انجام تک پہنچائے، اس لیے پہلے ہی ملازمہ کو ساری بات سمجھا چکا تھا۔ حویلی کے کام نپٹانے کے بعد ملازمہ زرلش سے بڑی سی چادر اوڑھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی اور اب وہ درختوں کی اوٹ میں چھپی جرگے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زرلش کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے کل رات زمان خان کے اس قدر ٹوٹے بکھرے ہوئے انداز کی سب سمجھ آئی تھی۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ زمان خان نے بھی اپنا بہت کچھ کھویا تھا۔ نوریز خان نے ہوش میں آتے ہوئے اپنی جیب سے گن نکالی مگر اس سے پہلے ہی زمان خان
اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ زمان نے کھڑے ہوتے ہوئے سیدھا نوریز خان کے ہاتھ پر فائر کیا۔ نوریز خان کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر دور جا گری۔ اسے دوسرے ہاتھ سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ زمان خان نے دوسرا فائر اس کی ٹانگ پر کیا۔ وہ چیختا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ جرگے کے سب لوگ حقیقت جاننے کے بعد نوریز کے خلاف بول رہے تھے کہ اسے اب جان سے مار دیا جائے۔ گلریز خان انہیں روکنا چاہتے تھے، مگر پہلے جو لوگ ان کے خلاف کانپتے تھے آج انہی لوگوں کے خلاف سے خوف سے ان کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ زمان خان نے پلٹ کر درختوں کی اوٹ میں چھپی زرلش کو دیکھ کر سے پکارا، زرلش یہاں ہو، آج اپنا انتقام پورا کرو۔ زرلش کانپتی ہوئی سب کے درمیان چلتی ہوئی اس تک پہنچی۔ جرگے کے معاملات میں ایک لڑکی کو دیکھ کر سب مردوں کے چہرے پر ناگواری بھی، اور میں سے ایک مرد نے آگے بڑھ کر زمان خان سے کہا، تم یہ کیا کر رہا ہے؟ جرگہ کے معاملے میں عورت کا کیا کام؟ بدلہ لینا مرد کا کام ہے۔ زمان خان نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا، تم لوگ مرد کہلانے کے لائق ہو بھی؟ آج تک اس جرگے میں صرف مظلوموں کا خون ہوتا آیا ہے، تب کہاں تھے تم لوگ کی مردانگی؟ جرگہ تم لوگوں کا ملکیت نہیں ہے، یہ انصاف کی جگہ ہے، اور یہاں بدلہ وہی لے گا جس پر ظلم ہوا ہو، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ زمان خان کی اونچی آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک محبت بھری نگاہ زرلش پر ڈالی، جو ابھی تک آنکھوں میں آنسو اور نفرت لیے زمین پر بے بس پڑی نوریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ زمان خان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں گن تھمائی، زرلش تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص نے اسی جگہ پر سب لوگوں کے سامنے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا نا، اور آج یہ تمہارے سامنے بے بس پڑا ہے۔ تم اپنا بدلہ لو اور اس ناسور کو اس زمین سے ختم کر دو۔ زمان کی بات پر زرلش کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نہیں زمان، تم کو ہمارا ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، ہم تمہارا چاچا۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی زرلش نے سامنے پڑے شخص پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ اب اس کے ہاتھ نہیں کانپے تھے۔ زمان نے فخر بڑی نگاہ زرلش پر ڈالی، جو اس وقت کسی شیرنی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنے دشمن کو انجام تک پہنچاتے اس کے ہاتھ نہ کانپے۔ ملازمہ نے آگے بڑھ کر زرلش کو تھاما اور اسے لے کر حویلی واپس چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ نوریز خان کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ گلریز خان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے، اور اگلی صبح انہیں بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ زمان خان زرلش کو لے کر شہر چلا گیا۔ زرمینہ بی بی پاگل ہو چکی تھی اور وہ خالی حویلی کی دیواروں پر سر ٹکراتی پھرتی۔ زمان خان کو بھی ان سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، وہ اپنے کیے اعمال کا نتیجہ بھگت رہی تھی۔ انہیں حویلی کی ملازمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد زمان نے اس وادی میں ایک پولیس اسٹیشن قائم کیا اور وہاں اپنے سب سے خاص آدمی کو نامزد کیا۔ وادی سے جرگے کا قانون اور ولی جیسی رسم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زرلش اسلام آباد کے خوبصورت سے علاقے میں اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان چند مہینوں میں زمانیوں سے بے پناہ محبت دی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی زمان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈور بیل پر وہ باہر کی جانب آگی اور جا کر دروازہ کھلا۔ سامنے اس کا خوبرو اور حسین شوہر ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے اس نے زرلش کو اپنی باہوں میں بڑھا، ہائے جانم، لگتا ہے بڑی بے صبری سے ہمارا انتظار ہو رہا تھا۔ زمان نے اس کے کان میں سرکوشی کی، نہیں، یہ تو میرا شوہر حسین ہے، اس سے میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ باہر کوئی اور اسے پٹا نہ لے۔ زرلش نے آنکھ مارتے ہوئے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ اس کی بات پر زمان نے اسے مزید زور سے اپنی باہوں میں بھیجا اور اس کی گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ او میری پیاری بیوی، میں صرف تمہارا ہوں۔ زمان کی بے باک انداز پر زرلش نے شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زمان نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو چکے تھے اور نئی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔